ماہ رمضان کندے مقدراں چ ہوندا ہے کندیاں چ نہیں ہوندا. زندگی دا پتہ کوئی نہیں, موت کس وقت آ جائے علم کوئی نہیں, اے نکارا کدوں وج جائے پتہ کوئی نہیں, سانساں دی لڑی کدوں بکھر جائے کوئی علم نہیں. حضرات آن والی ہر سانس دا بھی سانو کوئی پتہ نہیں, کیڑی حلق دے اندر رہ جائے کیڑی باہر دی باہر ہی رہ جائے, کوئی علم نہیں کوئی پتہ نہیں. حضرات اگر اج موقع ملیا ہے نا ماہ سیام دیاں رحمتاں حاصل کرن دا, تو پھر بھرپور محنت کر کے ماہ سیام دیاں رحمتاں حاصل کر لو. ماہ سیام دی فضیلت دے حوالے دے نال میں موضوع آپ دے سامنے بیان کرنا ہے. قرآن مجید دیاں متعدد آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان دا ذکر فرمایا. کتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والیو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے, اللہ فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تسی متقی بن جاؤ, تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ. اس مہینے دی بڑی شان ہے, بڑی فضیلت ہے, بڑا ہی مقام ہے. اگر کوئی بندہ سمجھے تے پھر, جڑے نہیں سمجھ دے وہ نہیں سمجھ دے, جنہاں نے سمجھ جائے گا, جڑا بندہ سمجھ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, فلاح پا جائے گا, ایتھے بھی پا جائے گا, آگاں بھی کامیاب ہو جائے گا. اللہ دے حبیب نے سانو تحفہ دے دیتا ہے, ساڑھے واسطے پیکج ہے, اے آفر ہے ساڑھے واسطے. ماہ سیام ساڑھے واسطے کی ہے, اے آفر ہے, اے پیکج ہے ساڑھے واسطے. جڑا بندہ اندے تو فائدہ حاصل کر لے گا تے وہ کامیاب ہو جائے گا, جڑا نہیں کرے گا فائدہ حاصل تے وہ ناکام, اوندا مقدر ناکامی. تو سانو چاہیے ہے کہ اساں اج تو ہی تیاری کر دیئے. اللہ دے فضل دے نال اج چن چڑھ جائے یا کل چڑھ جائے, اے مالک دے کول گلاں نے. اے جدوں بھی چن چڑھ جائے خوشی دا اظہار کرو اور مالک دا شکر ادا کرو, یا اللہ ایک مرتبہ پھر ماہ سیام دیاں رحمتاں ویکھن دی توفیق عطا فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدوں ماہ سیام آمدا نا جی, توجہ فرمایا جی, ماہ سیام ماہ رمضان جس وقت قریب آمدا اے مہینہ, تے حضور تمام صحابہ نو اکٹھیاں کر کے اپنے ممبر شریف تے بیٹھ کے تمام صحابہ نو شاندار ماہ سیام دا خطبہ بیان فرمان دے. اللہ اکبر. اور اس خطبے دے اندر کی ہے رمضان المبارک دیاں فضیلتاں. کیا بات ہے. اللہ رب العالمین نے وہ خطبہ ارشاد فرما کے صحابہ دے دل وڑے کر دیتے, صحابہ دے اندر جذبہ پیدا کر دیتا, شوق پیدا ہو گیا کہ انہیاں رحمتوں والا مہینہ سارے مہینیاں تو افضل. اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا کہ یہ مہینہ برکتاں والا ہے, تو سونے محبوب نے فرما دیتا اے مہینہ برکتاں والا ہے, تو پھر کنیاں کو برکتاں ہونیاں نے. اے مہینہ شانہ والا ہے, تو پھر کنیاں کو شانہ ہونیاں نے اس مہینے دے اندر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات ذی وقار امام الانبیاء آپ نے ارشاد فرمایا سیاستہ دی حدیث پاک ہے, اور دیگر خطب دے اندر بھی یہ حدیث پاک مل دی ہے. حضرات ذی وقار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو روایت امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جدو رمضان دا مہینہ آؤندا ہے اللہ رب العالمین دی ذات جنت دے دروازیاں نو ساریاں نو کھول دیندا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ جہنم دے تمام دروازیاں نو اللہ تالے لا چھڑ دا, بند کر دیتا ہے. کیا بات. اور فرمایا کہ جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ آؤندا ہے جنات شیاطین نو اللہ رب العالمین قید کر لیندا ہے. امام الانبیاء آپ دی برکت اندر ایک صحابی عرض کردے نے یا رسول اللہ شیطاناں نو قید کیوں کیتا جاندا ہے؟ میرے محبوب فرمایا, نبیاں دے تاجدار فرمایا میرے صحابہ اس وجہ تو اللہ پاک قید کر دیندا ہے کہ اس مہینے دیاں فضیلتاں بڑیاں نے, کوئی میرا بندہ اس مہینے دی فضیلت تو محروم نہ ہو جاوے شیطان دی وجہ نال. شیطان نو قید کر لیا گیا.
ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਾ ਬੇਲੀਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਏਗਾ, ਦੱਸ ਨਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਿਆਤੀਨ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਚਦਾ? ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਰੋਜ਼ੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਇਸਤਿਗਫਾਰ करे, ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ और रियाजत करे। दस ना फिर ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿਆ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋਚ ਨਾ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ मेहनत करो, डट के मेहनत करो, अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह दा हबीब भी राजी हो जाए। और फरमाया इन्दियां शानां ही बड़ियां ने इस महीने दियां। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इजाज़त फरमाया कि जिस वक्त रमज़ानुल मुबारक दा महीना आउंदा है ना, ते मेरी उम्मत नूं पता लग जाए इन्दियां रहमतां दा। सुनो जरा क्या बात है, कितनी प्यारी हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत नूं रमज़ान दियां रहमतां दा पता चल जाए कि इन्दियां रहमतां कितनियां बरकतां वालियां ने और कितनियां अजीम ने, कितनियां शानां वालियां ने, ते कितनियां बड़ियां रहमतां ने, ते फरमाया कि मेरी उम्मत ख्वाहिश करे, या अल्लाह पूरा महीने रमज़ान दे रोज़े ही होण, रमज़ान पूरे 12 महीने तक रमज़ान चलदा ही जावे, इन्नियां रहमतां। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितने यार खुशकिस्मत आसा। लेकिन फिर भी अगर बंदा इस पासे ना आवे, माड़ी गल है ना, ये माड़ी गल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा सुनिया जे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है, फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहे, खिताब किन्ना नो, ईमान वालियां नो। अल्लाह फरमा रहे, ए ईमान वाले हो, ए ईमान वाले हो, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुहाडे ते रोज़े फर्ज कर दिते गए ने जिवें तुहाडे तो पहलियां वालियां उम्मतां ते फर्ज कीते गए ने। या अल्लाह फर्ज क्यों कीते ने? अल्लाह फरमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुसी परहेजगार बन जाओ, ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिस वक्त माहे सयाम दा पाक बबरकत महीने दी आमद होंदी, नबियां दे ताजदार इमामुल अंबिया, दो जहाना दे सरदार, आप तमाम सिहाबा नू इकट्ठियां करके इस्तकबाल रमज़ान दी आमद दे अंदर शानदार खुतबा इरशाद फरमांदे। तमाम सिहाबा नू इकट्ठियां करके आप रमज़ान दी फजीलत दे हवाले दे नाल शानदार खुतबा इरशाद फरमांदे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा तवज्जो फरमाया जे, नबियां दे ताजदार ने इनदी शान किस तरह बयान फरमाइए, सुनिया जे, अपने दिलां नू माजूज करिया जे। इस हदीस दे रावी, इस खुतबे दे रावी हुजूर दे गुलाम हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमांदे ने, नबियां दे ताजदार ने रमज़ान दी आमद तो चंद दिन कबल तमाम सिहाबा नू इकट्ठियां करके फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
تمام تعریفاں اس مالک واسطے نے، تمام تعریفاں اس خالق واسطے نے، تمام تعریفاں اس اللہ واسطے نے۔ فرمایا جن نے مینوں تمام رحمتاں دا، تمام جہاناں دا سردار بنا کے دنیا دے اندر بھیجیا ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ دی ذات نے مینوں ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے جیڑا مہینہ سارے مہینیاں تو افضل ہے، جنیاں شانہ وراء الورا نے، جنیاں عظمتاں وراء الورا نے، جندے مقام وراء الورا نے۔ یا رسول اللہ او کیڑا مہینہ ہے؟ نبیاں دے تاجدار نے فرمایا اور رمضان المبارک دا پاک ببرکت مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا، فرمایا اے جیڑا مہینہ ہے ماہ سیام دا مہینہ، اے پاک ببرکت مہینہ ہے، اے عظمتاں والا مہینہ ہے۔ دوسرا میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے جیڑا سانو مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے دی اندر ایک ایسی رات ہے جیڑی 1000 راتاں تو افضل رات ہے۔ اللہ دا قرآن فرما رہا ہے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا كما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ قدر دے اندر اس رات دی فضیلت نو بیان فرما دیتا، فرمایا اے 1000 مہینیاں تو افضل رات ہے۔ اس رات دے اندر اللہ دے ملائکہ زمین تے اتر دین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا اس رات دے اندر جڑا بندہ جیڑی بھی دعا کردا ہے، اللہ دے پیارے حبیب فرمایا اللہ ان دی دعا نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبیاں دے تاجدار نے فرمایا کہ اس جڑے اے مہینہ جڑا رمضان دا مہینہ، اس مہینے دے روزے اللہ دی ذات نے تہاڑے تے فرض کر دیتے نے۔ فرمایا اس مہینے دے اندر جڑا بندہ رات نو قیام کردا ہے، رات نو اللہ دی عبادت کردا ہے، رات نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر سجدہ ریز ہوندا ہے، جڑا بندہ اس رات دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے قیام کردا ہے، اللہ نو اجر کی عطا فرماندا ہے۔ اور دنیا والے او ذرا سنیا جے نبیاں دے تاجدار نے ساڑھے واسطے کتنا پیارا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ رمضان دیاں راتاں دے اندر قیام کردا ہے، اللہ ان دے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دیندا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبیاں دے تاجدار منبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، صحابہ دی جھرمٹ دے اندر بیٹھ کے رمضان دیاں فضیلتاں نو بیان فرما رہے نے۔ سنیا جے ذرا اگلی گل سنیا جے، نبیاں دے تاجدار نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اس مہینے دے اندر ایک نیکی کردا ہے، ایک سنت عمل کردا ہے، اللہ رب العالمین انہوں فرض دے درجے تک ثواب دیندا ہے، فرضاں جنہ ثواب عطا فرماؤندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اس مہینے دے اندر فرض ادا کردا ہے، ایک فرض دے بدلے ایک روایت دے اندر ملدا ہے اللہ نو 10 فرضاں جنہ ثواب عطا کردا ہے، دوسری روایت دے اندر ملدا ہے اللہ انہوں 70 فرضاں جنہ ثواب عطا کردا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آکھنا چاہیے لے کے بہار رحمت
رمضان آ گیا لے کے بہار رحمت، رمضان آ گیا لے کے بہار رحمت، رمضان آ گیا دل نو ملی راحت، رمضان آ گیا دل نو ملی راحت، رمضان آ گیا لے کے بہار رحمت، رمضان آ گیا۔ بڑے خوش قسمت ہاں الحمدللہ حضور دے غلام اساں بڑے خوش قسمت ہاں، بڑیاں شاناں والے ہاں، اللہ نے سانو ماہ سیام عطا فرمایا ہے، ایک ایک نیکی دے بدلے اللہ اس مہینے دے اندر 70 درجے گناہ زیادہ ثواب عطا فرماؤندا ہے۔ ایک نیکی کرو یارو، ایک نیکی کرو، کتنا یار کتنا پیکج ہے، کتنا پیارا پیکج ہے، ایک نیکی کرو کتنے نیکیاں گئیاں 70 فرضاں جنہ تے جے اگر بندہ 5 ٹائم دی نماز پڑھے ترکتہ جمع کرے ایک فرض دے بدلے 70 فرض تو کتھے گل جا پڑ دیئے، کیوں جی جڑا بندہ ایک بار آکھے اللہ اکبر کیا بات کتنے درجے ثواب ہے جی ایک بار آکھے سبحان اللہ تو کتھے ثواب گیا، جی آکھے الحمدللہ کتھے ثواب گیا، جی اٹھتا بہندا تو جناب ٹردا پھردا اللہ اکبر اللہ اللہ کردا پھرے تو کتھے ثواب کنے جناب کرو ہاں پلاس کنا ثواب کٹھا ہوندا ہے۔ ساڑھے جڑے ہے نا دنیا دے کیلکولیٹر جڑے حساب کتاب کرنے والے فیل ہو جان اور رب نے ثواب جی انہاں کو لے دیتا ہے، اے سارے کی ہو جان جی فیل ناکام ہو جان، انہاں ثواب رب دی ذات نے اس مہینے دے اندر کر دیتا ہے گیا۔ حضرات اسی وقار ذرا توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ، جڑا ایک سنت نو زندہ کرے 70 سنتاں زندہ کرن جنہ ثواب، اللہ اکبر اللہ اکبر، او جناب فرض جنہ ثواب حاصل کر رہے ہیں تو جناب سانو پھر اے مہینے دی قدر کرنی چاہیے دی ہے نہیں کرنی چاہیے دی کہ اس مہینے دے اندر بھی بندہ جناب پورے سال جی میں 11 مہینے لنگا جڑے دنیا داری دے کماں دے اندر تے اے بھی مہینہ لنگا دے بندہ دے پھر وہ دی بد قسمتی ہے۔ میرے نزدیک تا وہ بندہ جڑا کوئی سمجھدار نہیں ہے گا، وہ بندہ میں نے اس کو سمجھدار نہیں لگتا ہے گا جڑا اس مہینے دے اندر بھی آ کے روزے نہ رکھے آخری میں میرے کو نبدا نہیں ہے گا یہ بہانہ ہوندہ ہے سارا، نبدا کیوں نہیں ہوندہ نبدا اللہ قرآن دے اندر کی فرما رہا ہے میں اپنے بندیاں دے انہا بوجھ ڈالدا ہی نہیں ہے گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے میں اپنے بندے دے انہا بوجھ ڈالدا ہی نہیں گا جنہ وہ سہ نہ سکے، میں بوجھ ہی انہا کو پانا ہوا جنہ کو بآسانی برداشت کر لوے تے جیڑا میں یہ ٹھیڑ پیڑ ہوندہ سر پیڑ ہوندہ یہ میں مسنا نبدا نہیں ہے گا، اے سارے بہانے نہیں روزہ نہ رکھن دے۔ ہاں جی بیماری ہے گی بیماری دی حالت اندر اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اور بیماری بھی اس قدر لاحق ہو جائے کہ تو انہوں پتہ ہے گا کہ بیماری بڑھن دا خطرہ ہے، اس بیماری دے اندر میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے گا، اسی بیماری دی اجازت بھی ہو پھر بعد وچ قضا کر لوے، لیکن ماڑا موٹا یہ مسئلہ بن جائے چنگا بڑا بندہ ہوندہ یہ روزہ نہیں ہے وہ میرے کو نبدا نہیں گا، ایک ہی بہانہ ہے جی۔ پوچھا جائے گا قیامت والے دن اس روزے دا اتنا ثواب ہے اتنا فائدہ ہے اتنی فضیلت ہے بندہ سارے سال بھی روزہ رکھدا رہے ایک روزے دے ثواب نہیں پہنچدا، ایک روزے دے ثواب نو نہیں پہنچدا ہے گا۔ حضرات اسی وقار ذرا سوچو سمجھو توجہ فرماؤ، اللہ دی حبیب نے کی شاہ فرمایا ممبر دے بیٹھے نے خطبہ طویل ہے ذرا سارا خطبہ میں آپ دے سامنے عرض کرنا ہے گا، توجہ فرمایا کی فرمایا ایک نیکی 70 نیکیاں جنی، ایک سنت عمل جناب کتے 17 دے گیا، ایک فرض ادا کرو کتے 17 دے برابر ہو گیا۔ اللہ اکبر ذرا سنیا جے
نبیاں دے تاجدار نے ارشاد فرمایا اے جڑا رمضان دا مہینہ ہے برکتاں والا مہینہ عظمتاں والا مہینہ فرمایا کہ اے مہینہ غمخاری دا مہینہ ہے بھلائی دا مہینہ ہے نبیاں دے تاجدار نے فرمایا اے جڑا مہینہ ہے اے مومن دے رزق دے اندر اضافہ کرن والا مہینہ ہے اللہ اکبر کدی غور کرنا ماہ سیام دے مہینے دے اندر جس وقت افطاری دا وقت ہوندا ہے جس وقت افطاری دا ٹائم ہوندا ہے دسترخوان تے طرح طرح دیاں نعمتاں پئیاں ہوندیاں نے طرح طرح دے مشروب بھی موجود ہوندے نے طرح طرح دے پھل بھی موجود ہوندے نے طرح طرح دے کھانے بھی موجود ہوندے نے اللہ اکبر نبی پاک دی سنت کھجور بھی دسترخوان تے موجود ہوندی ہے اور جیڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر روزہ رکھدا ہے اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ ان دے رزق دے اندر اضافہ فرما دیندا کیا بات ہے جی ہے کتنا پیارا پیکج سانو نصیب ہو رہا ہے روزے رکھو تے رزق دے اندر برکتاں جیڑا بندہ رزق دی وجہ تو پریشان ہے نا پریشان ہے یقین کرو اس مہینے دے اندر سارے روزے رکھے رات نو قیام کرے تے دن قرآن پڑھے تے اللہ دی بارگاہ چ دعا کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا ہے گا کہ ان دے رزق دے اندر برکت نہ ہوئے شرط دے وے کاروبار حلال ہوئے کاروبار حلال ہوئے تجارت حلال ہوئے حرام دا کاروبار نہ ہوئے برکت نہیں ہو زحمت ہے وہ نقصان دے یا وہ عذاب دی طرف دعوت دینا ہے حلال تجارت پاکیزہ تجارت کرو ہمیں چھوٹا جا کاروبار کر لو محنت مزدوری جویں دا بھی تہاڈے کول ہے حلال طریقے نال کرو تو پھر ویکھنا تسی برکت ہوندی کہ نہیں ہوندی اے رمضان دے مہینے وچ غریب بندیاں نوں ویکھو انہیں دسترخوان دے ویکھیا یہ طرح طرح دی نعمتاں پئیاں ہونیاں نے کتے پھل پیا ہونا کتے کھجوراں پئیاں ہوندیاں نے کتے جناب رنگ برنگے کوئی شربت پیا ہوندے نے یہ برکت ہے جی رمضان دے روزے دی برکت ہے اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر کسے روزہ دار نو روزہ افطار کرواوندا ہے ان دا ثواب کتنا ہے ذرا توجہ فرمایا جے اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے اندر ایک بندے نو روزہ افطار کرواندا ہے او چاہے جناب والی ایک کھجور دے نال روزہ افطار کروائے او چاہے دودھ دے ایک گھٹ دے نال روزہ افطار کروائے او پانی دے ایک گھونٹ دے نال روزہ افطار کروائے اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ ان دے سارے صغیرہ گناہاں نو معاف فرما دے گا اللہ اکبر فرمایا دوسرا ثواب دوسرا اجر کیے اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ کسے ایک ماڑے بندے نو روزہ افطار کروائے گا فرمایا اللہ رب العالمین دی ذات انہوں جہنم تو رہائی عطا فرما دے گا کیا بات ہے جہنم تو رہائی گل اے وے توجہ میری طرف ایک روزہ افطار کراؤ جہنم تو رہائی پاؤ اور ان دا مطلب کہ اے نہ لے لیا یہ کہ بس پھر روزہ افطار کلا لے ان بخشے آئے ہیں سمجھ آ رہی ہے نا یہ اللہ دے حبیب نے جڑے اے ارشادات فرمائے نا یہ فضیلتاں بیان فرمائیاں نے یہ فضیلتاں دے پیچھے سارا ویکھنا ہے گا جڑی کھجور لے آ رہے ہیں حلال دے پیسیاں دی کتے حرام دے پیسیاں دی نہیں یہ بھی شاید ویکھنی ہے جتنوں کھجور آ رہی ہے جس تجارتوں میں پیسے حاصل کر کے لے آندی ہے وہ تجارت پا کے یا نہیں یہ بھی ویکھنا ہے گا پھر نال یہ بھی ویکھنا ہے گا کہ جناب میں خود بھی روزہ رکھنا یا نہیں رکھدا ایک ہی ہویا جی میں یا آپ روزے نہیں رکھدا میں اگلے نو روزے رکھا چھڑنا جی حدیث پاک موجود ہے حضور فرمایا کہ انہاں ہی ثواب ہے افطار کروان والے نو جنہ رکھن والے نو ثواب ہے وہ اس حدیث تو ہون مسئلہ کی کٹ دینے جی مسئلہ یہ کٹ دینے جی کہ میں جو انہوں رکھوا دیتے نے ثواب ہونا ہی میں نو ملتا پیا ان دے کار مہینے دا راشن پچا چھڑیا گا اور رکھدا پیا تے حضور فرمایا اونا ہی ثواب ہے جنہ رکھن والے نو ہے اونا ہی افطار کروان والے نو ثواب ہے
اے دلیل بنا لیندے نے جڑا کوئی سخت مریض ہے یا کوئی مسافر ہے لمبا چوڑا انہوں معافی ہے، باقی انج کر کے جڑا کسی نو راشن دے کے اپنے روزے نہ رکھنا ہے گا تے انج چکر انج نظام وہ نہیں چلنا ہے گا۔ ذہن دے اندر میری گل بٹھا لو، لکھ لو، ہاں اے ثواب تانوں نصیب ہوئے گا۔ اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ خود بھی روزے رکھو، خود روزے رکھن تو بعد کسی نو افطار کرواؤ، ایک کھجور نال ہی کروا دیو، ایک جناب والی دودھ دے گھٹ نال کروا دیو، تے فرمایا کہ جنہ روزہ رکھن والے نو اللہ نے ثواب عطا کیتا ہے نا، اونا ہی روزہ افطار کرن والے نو اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا جے اگر ایک گھونٹ پانی سے کسی نے روزہ افطار کروا دیا، سنو ذرا سنو، اللہ دے حبیب نے کی ارشاد فرمایا، فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی سے کسی نے اگر روزہ افطار کروا دیا، اللہ دے پیارے حبیب فرمایا قیامت والے دن فرمایا کہ اللہ انہوں حوض کوثر دا جام نصیب کرے گا، اللہ انہوں حوض کوثر تو جام پلائے گا، جیڑا ایسا جام ہوئے گا، ایسا جام ہوئے گا۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا جنی دیر وہ جنت نہیں جائے گا انی دیر تک اوندا حلق خشک نہیں ہوئے گا۔ معاشر دے میدان دے اندر اوندا انی دیر تک حلق خشک نہیں ہوئے گا جنی دیر تک وہ جنت نہ چلا جائے۔ جدو جنت چلا گیا تو پھر اور نظارے نصیب ہوں گے، اور مشروبات کا لطف لوے گا۔ حضرات عزیز وقار ویکھو اپنے آس پاس پڑوس دے اندر ویکھو جیڑا کوئی ماڑا بندہ ہے، آپ بھی روزے رکھو انہوں بھی روزے رکھواؤ، ایک ذہن چ گل بار کر دیو کہ میں جی انہوں روزے رکھوا رہے ہوں تو مینوں معافی مل گئی، انج معافی کدے بھی نہیں ہونی ہے۔ اس ذہن دے اندر بات بٹھا لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ مہینہ آندا ہے ان دے 3 عاشرے ہوندے نے۔ کنے؟ پہلا عاشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ 10 دن رحمت دے ہوندے نے، یہ 10 دن جی رحمت دے ہوندے نے۔ دوسرا نبیاں دے تاجدار نے ارشاد فرمایا جڑا دوسرا عاشرہ ہوندا ہے نا وہ بخشش دا ہے۔ نبیاں دے تاجدار نے ارشاد فرمایا جڑا تیسرا عاشرہ ہوندا ہے رمضان المبارک دا، جڑا تیسرا عاشرہ ہوندا ہے فرمایا وہ جہنم تو آزادی دا عاشرہ ہوندا ہے۔ جہنم تو آزادی دا عاشرہ ہوندا ہے۔ اے اللہ دیو بندیو سارا ساڑھے کچھ سامنے آ گیا ہے، روزے ایک مہینے دے ہی نہیں یارو، روزے ایک مہینے دے ہی نہیں، 29 نے یا 3 نے، تے اساں کیڑے پاسے ٹرے پھرنے ہیں؟ جے اگر 30 روزے بندہ سال جے نہ رکھے تو یارو کیویں دا بندہ ہے وہ کیویں دا مسلمان ہے، کیویں دا ہوندا ایمان ہے؟ بڑا افسوس ہے اس بندے دے، یقین کرو بڑا افسوس ہے۔ وہ بندہ تنہائی دے اندر اپنے ضمیر کو پوچھے کہ میں دنیا تے آیا ہوں تو میں کس مقصد واسطے آیا ہوں؟ جی رمضان دے روزے بھی نہیں رکھنے گے، پورا 11 مہینے اللہ دی نعمتاں کھاندے رہنے ہیں، طرح طرح دی نعمتاں ہڑپ کردے رہنے ہیں، ایک مہینہ روزے۔ وہ بھی سائنسدانہ دی تحقیق ایک میں پڑھدا پیا، انہوں نے لکھیا، انہوں نے اپنی تحقیق کی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر بندہ وڈیاں بیماریاں تو بچنا چاہتا ہے نا، خاص کر کے ٹی بی ہو گیا، کینسر ہو گیا، شوگر ہوگی، فرمایا انہاں بیماریاں تو بچنا چاہتا ہے نا، انہوں نے لکھیا کم از کم بندہ 2 مہینے بھوکا رہے، ہلکی پھلکی غذا استعمال کرے، 2 مہینے بھوکا رہے۔ یہ وڈیاں بیماریاں یہ انہوں دی تحقیق ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پتا ہے گا مسلمانہ دے نبی نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیتا ہے اوہ مسلمانوں رمضان دے روزے رکھو تو تسی دنیا دے اندر بھی کامیاب، دنیا دے اندر بھی دنیاوی بیماریاں تو بچ جاؤ گے، آخرت دے اندر اللہ دی عذاب تو بھی بچ جاؤ گے۔ یہ انہوں دی تحقیق ہے یارو، اللہ دے حبیب نے سانو 1400 سال پہلے دس دیتا ہے گا، ایک مہینہ بندہ روزے رکھے تو کئی بیماریاں تو بچ جاتا ہے گا، کئی نفسانی خواہشات تو بندہ بچ جاتا ہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا توجہ فرمایا رے نبیاں دے تاجدار نے اپنے ممبر تے بیٹھ کے تمام صحابہ نو خطبہ ارشاد فرما دے ہویا فرمایا اوے میرے صحابہ، جیڑا بندہ رمضان دے اندر اپنے غلام دے کام دے اندر تکفیف کردا ہے، آج دے دور دے اندر غلام کوئی نہیں لیکن گھراں دے اندر حویلیاں دے اندر نوکر ضرور موجود نے، نوکر ضرور
حضور موجود نے، نوکر اساں رکھے ہوئے نے۔ حضرات اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جیڑا بندہ اپنے نوکر دے نال تخفیف کردا ہے، اللہ رب العالمین دی ذات ان دی جتنے بھی سارے صغیرہ گناہ نے انہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا توجہ فرمایا جی، توجہ فرمایا جی۔ ایک بندہ جناب والی، ایک نوکر ساڈا ہوئے جن دے کول اسی دن دے اندر 10 گھنٹے کم لینے، اگر 5 گھنٹے رمضان دے اندر کم لواں گے، اللہ دے حبیب نے فرمایا فضیلت بیان فرما رہا ہاں، او جہنم تو بھی آزاد ہے، ان دے گناہاں نو بھی رب معاف فرما دے گا۔ کیا بات ہے یار، گال ہی سیدھی جنت دی ہے۔ اس مہینے دے اندر میں جنیاں دیساں پڑھیاں نا، خطبہ پورا حضور دا پڑھیا، پورا خطبہ میں پڑھیا جڑا میں آپ دے سامنے بیان کر رہا نا، حضور رمضان دی آمد تو پہلے تمام صحابہ نو، میں جنہ بھی ان دے اندر جنیاں گلاں پڑھیاں نا، اے بدلہ جنت ہی ہے، اے بدلہ کی ہے جی، جنت ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان اگلی گال نبیاں دے تاجدار نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ فرمایا جے، فرمایا کہ اس مہینے دے اندر 4 چیزاں نو اپنا شعار بنا لو۔ کنیاں چیزاں جی بولو؟ 4 چیزاں نو اپنا شعار بنا لو، اپنی زندگی دا وطیرہ بنا لو۔ 4 چیزاں اس مہینے دے اندر اپنی زندگی دا شعار بنا لو۔ صحابہ عرض کیتی سونےاں اے 4 چیزاں کیڑیاں نے؟ اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، فرمایا پہلی شے، فرمایا اس مہینے دے اندر اللہ دی گواہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اس مہینے دے اندر گواہی دینی ہے، اس مہینے دے اندر گواہی دینی ہے، یا اللہ تیرے تو علاوہ کوئی اور عبادت دے لائق نہیں ہے، یا اللہ صرف تو عبادت دے لائق ہے، تو ہی پرستش دے لائق ہے، یا اللہ تیرے تو علاوہ کوئی اور عبادت دے لائق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد تیرا رسول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری جناب دوسری گل سنیا جی، اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، فرمایا اپنی زندگی دا اشعار بنا لو اس مہینے دی اندر کثرت دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفار کرنا ہے، اپنے اللہ کو لو معافی منگنی، یا اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما دے، یا اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما دے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، یا اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما دے۔ رات دی تنہائی دی اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر اس مہینے دی اندر استغفار کثرت دے نال کرو۔ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا او بندہ کامیاب ہو جاوے گا۔ 2 چیزاں ہو گئیں، تیسری چیز اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، فرمایا جنت دی طلب کریا کرو۔ اس مہینے دے اندر گل جنت دی ہے، گل جنت دی ہے، فرمایا اس مہینے دے اندر جنت طلب کریا کرو، بس یا اللہ جنت عطا فرما۔ کثرت دے نال توبہ استغفار، قرآن دی تلاوت، رات نو جناب نماز ادا کرو، اور صلاۃ اللیل جناب نماز تہجد پڑھو، نماز تراویح ادا کرو، اور دیگر جناب عبادات کرو، اور اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفار کر دیں، دعا کرو، اے رمضان دی برکت ہے، دعا کرو یا اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما کے، میرے گناہاں نو معاف فرما کے یا اللہ میں جنت عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور دی امت ہو، حضور دا صدقہ انشاءاللہ اس مہینے دا صدقہ رب ساڑے گناہاں نو معاف فرما کے ساڑے واسطے رستے ہموار کر دے گا، جنت دے اندر اساں داخل ہو جاواں گے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بغا دیے ہیں
اے در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں اے در بے بہا دیے فرمایا کہ اتھے توبہ استغفار کرو ہیں اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دے حبیب نے ہیں اللہ دے حبیب نے ڈائریکٹ جنت دی بشارت سنا اللہ اکبر اللہ اکبر اے میرے محبوب دی میرے محبوب دی آمد دا ایک کمال ہے میرے محبوب دی یہ شان ہے اپنے امت واسطے اپنی امتیاں واسطے انیاں فضیلتاں بیان کر دیتیاں انیاں فضیلتاں بیان کر دیتیاں کہ بندہ آوے سہیں ایک واری اللہ دی بارگاہ دی اندر سجدہ ریز ہووے سہیں حضور دا فرمان ہے نبی پاک فرمایا اس مہینے دے اندر اس مہینے دی ہر رات دے اندر اس مہینے دی ہر رات دے اندر امام الانبیاء آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی رحمت پکار کے اپنے بندیاں نو آوازاں دے پکار کے اپنے بندیاں نو آوازاں دے آؤ بھائی کوئی رحمت کوئی برکت کسی نے کوئی شاید چاہی دیو ہر لحاظ دنال ہر طرح اے اللہ دی رحمت پکار کے بلا رہی ہوں دیئے حضرات زی وقار اس ٹائم بندہ ستا ہوں اس ٹائم بندہ اس ٹائم جاگن دا ویلا ہے اس ٹائم جاگن دا ویلا ہے حضرات حضور کی فرمایا حضور فرمایا میرا امتی روزہ رکھے ان دا سونا بھی عبادت ہے ان دا سونا بھی اور سنو یار کنیاں فضیلتاں نے کی فرمایا ان دا سونا بھی عبادت یہ نہیں ہے گا کہ ہون جناب روزہ رکھ کے سو یا سیری کر کے سو یا تو فجر بھی نہ پڑھے نماز بھی نہ پڑھے اے مطلب نہیں لانا ہے گا 5 ٹائم دی نماز ضرور پڑھنی ہے 5 ٹائم دی نماز کی جی میں روزہ فرض ہے تو نماز بھی 5 ٹائم دی فرض نماز تو بعد قرآن دی تلاوت کر کے سو تیرا سونا بھی عبادت اللہ اکبر اللہ تیرا سونا بھی اللہ اکبر ذرا توجہ فرمایا دے رمضان المبارک دی فضیلت بیان کر رہے ہم اللہ اکبر نبیان دے تاجدار نے ارشاد فرمایا تبیان القرآن دے اندر تفسیر تبیان القرآن دے اندر بات موجود ہے نبیان دے تاجدار نے ارشاد فرمایا جس وقت رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے اللہ دی ذات 60,000 بندیاں دی مغفرت فرماؤں دی ہے فرمایا رمضان دی ہر رات دے اندر اللہ رب العالمین 60,000 بندیاں دی مغفرت فرما دیندہ ہے فرمایا جس دن عید دا دن آؤندہ ہے عید الفطر دا دن آؤندہ ہے اللہ اس خوشی دے دن دی برکت دے نال فرمایا جتنے رمضان دے اندر گناہگار بخشے نے فرمایا 3 گناہ زیادہ اللہ رب العالمین عید والے دن دا صدقہ خوشی دے دن دا صدقہ 3 گناہ زیادہ اللہ رب العالمین گنہگاراں دی مغفرت فرما دیندہ فرمایا کہ یہ برکت رمضان دی تو جے اگر بندہ رات اٹھے تو اپنے ماں پیو مرحوم واسطے دعا کرے یا رات نو اٹھ کے اپنے مرحوم ماں پیو واسطے دعا کرے اور کسی نہ کسی راتی تا 60,000 چ نال کھینچے گا ہی نا ماں پیو دا کسی نہ کسی رات آئے گا ہی نا 30 راتاں نے یا 29 نے جنیاں بھی نے ٹھیک ہے نا اونا وچ دعا کرے رات نو اٹھ کے اپنے ماں پیو دے حق وچ صحت یابی دی دعا کرے جی زندہ نے تھے جی دنیا تو چلے گئے نے انہوں نے مغفرت دی دعا کرے اور یار کسی نہ کسی رات تک قبول ہو ہی جائے گا کتنی سونی گل ہے اساں کیڑے پاس لگے پھرنے ہیں بڑا سونا مہینہ آ رہا ہے عہد کرو اور اپنے جناب پکا اپنے آپ نال وعدہ کرو کہ انشاءاللہ العزیز بفضل ہی تعالی اللہ دے فضل دے نال آسان رمضان المبارک دے سارے روزے رکھاں گے انشاءاللہ بھی ٹھلی ہی نکلی ہے میں لگتا کئیاں دی صلاح کوئی نہیں ہے گی انشاءاللہ رمضان دے آسان سارے روزے انشاءاللہ العزیز پکا عہد کر لو رمضان دے سارے روزے اسی انشاءاللہ العزیز
رات نو قیام کران گے، رات نو نماز تراویح بھی پوری پڑھان گے، قیام بھی کران گے اور سحری بھی کران گے اور جناب نماز فجر بھی پڑھان گے اور دینے بھی قرآن پڑھان گے اور پکا عہد کرنے ہیں رمضان دے سارے روزے رکھان گے۔ کہہ دیو انشاءاللہ، انشاءاللہ پکا عہد کر لو، انشاءاللہ ویکھنا تہاڈی زندگی بدل جائے گی، تہاڈی زندگی ساریاں دی بدل جائے گی انشاءاللہ بفضل ہی تعالی، اللہ رب العالمین دے فضل دے نال۔ نہیں تا پھر جے اگر رمضان دا مہینہ بھی ایویں گزار چھڑیا، جے رمضان دا مہینہ بھی ایویں ضائع کر دیتا تو پھر قیامت والے دن کی بنے گا؟ سوچو ذرا قیامت والے دن کی بنے گا؟ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑی دے تاجدار آپ بولے، آپ کی فرمایا، آپ فرمایا اے دنیا او چکی یارو اوے اساں اس دے اوے دانے ہیں۔ اے دنیا کی ہے جی؟ چکی۔ وہ پتہ ہے نا جی پتھر والی چکی پہلے مائیاں ہوندیاں گھراں چ ہلے بھی ہونیاں نے، ٹھیک ہے نا؟ تے وہ مائیاں وچوں پاندیاں نے تھوڑے جے دانے تے انج گھماندیاں نے تے پار وہی لنگدا ہے، پس پس کے جناب آٹا بن جاندا ہے۔ تے وہ چکی دے وچ جدوں دانا جاندا تے کی حال ہوندا ہے؟ پس جاندا ہے نا۔ فرمایا اے دنیا چکی یار اساں اس دے دانے تے کامیاب ہونا ہے۔ تو میاں صاحب کی فرمایا؟ فرمایا اے دنیا چکی یارو اساں اس دے دانے واری واری پسنا سب نے کی راجے کی رانے، واری واری ہر چودھری، ہر راجہ، ہر مہاراجہ، ہر جناب والی امیر، ہر غریب، ہر ایم پی اے ایم این اے اور بادشاہ والے، بادشاہت والے، بڑے بڑے امیر سارے نے پسنا ہے۔ فرمایا واری واری اور پسنا سب نے کی راجت کی رانے۔ حضرات یہ نہ ہوئے کہ وہ چکی وچ اساں وی رگڑے جائیے ہیں تے اوہ بہتر ہے کہ وہ دن تو بعد جائیے۔ آج رمضان پیکج ہو جائے نا کہ بازاراں دیکھا رمضان پیکج، رمضان پیکج، لیکن ہوندا نہیں گا رمضان پیکج۔ جیڑی شے جناب 100 روپیہ کلو ہے تے وہ رمضان وچ 300 روپیہ کلو ہوندی ہے تے لکھیا باہر کیوں ہوندا رمضان پیکج۔ اے دنیا والے نے جڑے لکھ دے کچھ نے تے دھوکھا کچھ دیندے نے، ویچ دے کچھ نے، لکھ دے کچھ نے تے دھوکھا دیندے نے۔ اللہ دی ذات نے جڑا پیکج سانو عطا فرمایا ہے ان دے اندر دھوکھے والی گل ہی کوئی نہیں۔ وہ ایسا پیکج ہے کہ جے اگر ایتھے اس پیکج تے اساں عمل کر لیں گے رمضان دے مہینے دے اندر انشاءاللہ العزیز قبر دے عذاب تو بھی محفوظ، حشر دے عذاب تو بھی محفوظ، پل صراط دے عذاب تو بھی محفوظ اور بآسانی اسی جنت دے اندر داخل ہو جائیں گے۔ رمضان ہے ہی اس چیز دا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے مل کے کہہ لو گل ختم کریے۔ لے کے بغار رحمت رمضان آ گیا، لے کے بغار رحمت رمضان آ گیا، دل نو ملی راحت رمضان آ گیا، دل نو ملی رحمت رمضان آ گیا، دل نو ملی
رحمت رب واللہ عافیت دے اعلان ہو گئے ٹل گئی ہر مصیبت رمضان آ گیا ٹل گئی ہر مصیبت جڑے بیلیاں دینا شیطان 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 او بیلیو اس مہینے میں شیطان بھی قید ہو جائے گا یہ مصیبت بھی ساڑھے مگروں لے جائے گی پھر کسی بندے کو بہانا شیطان دا نہیں رہنا گا یہ مصیبت بھی ٹل گئی ہر مصیبت رمضان آ گیا ٹل گئی ہر مصیبت رمضان آ گیا جڑے بیلی پیغام آخری گفتگو ختم جڑے بیلی کسی بھی گناہ دے اندر مبتلا نے جھوٹ ہے او جناب بدفعلی ہے او پاویں شراب نوشی ہے او پاویں کوئی بھی کسی قسم دا نشہ ہے او پاویں بے نمازی ہے او نماز نہیں پڑھدا ہے گا او جناب کوئی جوے دا جناب کھیل دے اندر کوئی شکار ہے کسی قسم دے گناہ دے اندر مبتلا ہے سودی کاروبار دے اندر مبتلا ہے حضرات پیکج بڑا سستا آ رہا ہے اس تو پہلے توبہ کر لو پکا عہد کرو اسی ہر گناہ تو توبہ کرنی انشاءاللہ ہر گناہ تو اسی مہینہ اے جڑا رمضان دا مہینہ آ رہا انشاءاللہ العزیز پکا عہد کرو اس مہینے دے اندر اسی مسجداں دی رونق نو آباد کر دینا بازار بیابان کر دینا نے اور مسجداں آباد کر دینیاں نے انشاءاللہ العزیز پکا عہد کرو انشاءاللہ العزیز اتحاد کرو گے اے عہد بھی کم آئے گا اے عہد بھی کم آئے گا انشاءاللہ توڑا مسجد آنا کم میں حضور کی فرمایا روزہ رکھ کے جناب جدو افطاری دا وقت ہوتا ہے جدو افطاری دا وقت ہوتا ہے حضور فرمایا اللہ رب العالمین نو اس وقت روزہ دار دے منہ دے اندروں جڑی بو آمدی ہے نا روزہ دار دے منہ دے اندروں جڑی ساری دیاڑی پکھیاں رہ کے نفس نو روکی رکھیا سامنے پھڑ پیا ہے سامنے مشروبات پی سامنے پانی ہے ہر شے رب نو راضی کرن واسطے رب دے رسول نو راضی کرن واسطے انہیں اپنے نفس نو ساری دیاڑی روکی رکھیا ڈکی رکھیا تو جناب اس کشمکش دے اندر پکھیاں رہ کے منہ خشک حلق خشک ہو گیا اور خشکی دی وجہ تو منہ دے اندروں بو آنا شروع ہوگی فرمایا اللہ نو اور روزے دار دی وہ جڑی بدبو ہے نا کستوری نالوں بھی زیادہ پیاری لگ دی ہے اللہ رب العالمین دی برکت دعائے انشاءاللہ اسی رمضان دے سارے روزے رکھاں گے جی